أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره فماذا فأقره ثم اس میں 42 آیتیں لغتیں عبسہ کا معنی آتا ہے چہرہ بگاڑا، وہ تولا کا معنی ہے منہ پھیرا، جاہو کا مطلب ان کے پاس آیا، الاعمى کا مطلب ہے نابینا، بلائنڈ، اندھا، وما یدری کا اکثر آتا ہے یہ لفظ، اور آپ کو کیا پتا، لعلہ مطلب شاید ہو سکتا ہے، یزکا کا مطلب ہے سنور جائے، یذکر یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ پس کام آئے اس کو، الذکرہ نصیحت، اما بہرحال، من استغنا جو بے نیاز ہوا، فانت لہ تو آپ اس کے لیے کیا ہیں، تصدی طرف پہ، وما علیک اور نہیں آپ پر، الا یزکا یہ کہ، واما من اور جو شخص جاءک آیا آپ کے پاس، یسعی لپکتا اور وہ یخشاتا ہے، فانت عنہ تلہا غفلت ہیں یا غفلت برتتے ہیں، کل ہرگز نہیں، نیور، انہا بے شک، ہاں سے مراد ہے قرآن، تذکرہ ایک نصیحت ہے، ومن شاء پس جو چاہے، ذکر نصیحت حاصل کرے، فی صحف وہ صحیفوں میں ہے، مکرمت معزز، مرفوعت بلند مرتبہ، مطہرت پاکیزہ، بأیدی ہاتھوں میں، سفرہ لکھنے والوں کے، کرام معزز، بررہ نیک لوگ۔ قتل مجہول کا صیغہ ہے، مارا ہوا، الانسان انسان، ما اکفرہ کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، من نطفہ منی سے، خلقہ اس کو پیدا
فقدرہ، پس اندازہ ٹھہرایا اس کا، ثم السبیل، پھر زندگی کی راہ، یسرہ، اس کے لیے آسان کی، ثم اماتہ، پھر اس کو مارا، فاقبرہ، پھر اس کو دفن کیا، ثم اذا، پھر جب، شاء، چاہیں گے، انشرہ، اٹھائیں گے اس کو۔ ترجمہ عبس و تولا، ترجمہ ہے اردو میں ایک لفظ آتا ہے چین بجبی، عبسہ کا معنی ہے چین بجبی، ترجمہ عبس و تولا، وہ چین بجبی ہوئے اور منہ موڑا، یعنی نہیں کہتے ہیں کبھی کسی بات سے آدمی کو تھوڑا سا خراب لگتا ہے تو اس کی پیشانی سکڑ جاتی ہے، تھوڑا سا مزاج اس کے شکل میں تھوڑی سی جو آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں چی بجبی ہونا، تو کہتے ہیں عبس و تولا، او چی بجبی ہوئے اور منہ موڑا، یعنی کون؟ نبی علیہ السلام۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان جاءہ الاعمى، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا پتا وہ سمر جائے، وما یدریکا، اور آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، کہ وہ سمر جائے، او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا نصیحت پذیر ہو، یعنی نصیحت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرنا اس کو نفع پہنچائے۔ اما من استغنا، بہرحال وہ شخص، اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو لاپرواہ ہے، فانت لہو تصدی، سو آپ اس کے در پہ ہیں، وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ سنورے، واما من جاءک یسعی، اور رہا وہ شخص، یہ ترجمہ کریں گے، اور وہ شخص جو آپ کے پاس لپک کر آیا ہو، وہ یخشی، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو، فانت عنہ تلہا، سو آپ اس سے تغافل برت رہے ہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن مقدس کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، وہ معزز بلند رتبہ پاکیزہ صحیفوں میں ہے، بِأَيْدِي سفرہ، بڑے درجہ کے نیکوکار لکھنے والے، کرام بررہ، بڑے نیکوکار اور بڑے درجے کے نیکوکار لوگوں کے قبضے میں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ان قتل الانسان، انسان مارا جاوے، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرہ ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، منی سے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ آسان کی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مارا، پھر اس کو دفن کیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ جس صورت مبارکہ کو ہم لوگ شروع کی، اس صورت مبارکہ میں اس
کا لو ابسا، اسی پر اس کا نام سورہ ابس رکھ دیا گیا۔ اصل میں اس سورت مبارکہ کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لاحق تھی کہ مکۃ المکرمہ کے بڑے لوگوں کا ایمان قبول کرنا ایک کمیونٹی میں، پورے سماج میں، لوگوں میں بہت زیادہ اثردار ہوگا۔ اس فکر میں آپ اکثر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت ابن ام مکتوم ایک صحابی تھے جو نانا بلند تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، کوئی بہت اچھی آواز نہیں آ رہی ہے صحابی۔ بھائی۔ ہاں بہت ڈراپ ہو رہی ہے آواز۔ ابھی آواز نہیں مل رہی آپ لوگوں کو؟ ہاں ابھی آ رہی ہے آواز، بیچ بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آواز نہیں مل رہا؟ کہہ رہے ہیں آواز کہاں سے بریک ہو گئی تھی؟ ابھی شان نزول بتانا ہی شروع کیے تھے آپ۔ ہلو، جی شان نزول بتانا شروع کیے تھے آپ۔ جی وہاں سے نا۔ تو میں بول رہا تھا کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام سردار کفار کے کچھ سرداروں کو آپ تبلیغ کر رہے تھے۔ اسی دوران میں عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے اور آپ سے بار بار کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ یہ بات آپ بار بار بول رہے تھے اور نبی علیہ السلام کو بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا، کیونکہ دوران گفتگو یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم کو کچھ خبر تو تھی نہیں کہ وہاں پر کون ہے اور کیا ہے، اس لیے آپ جو ہے اس بات کو بار بار بولے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات کچھ اچھا نہ لگا، تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے تھوڑا سا اعراض کیا، یعنی اپنا چہرہ تھوڑا سا گھما لیا، ناگواری محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل کر دی۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ سرداران مکہ اگر ایمان قبول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑے گا لوگوں پر اور اسلام کا فائدہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر میں عبداللہ ابن ام مکتوم کا متوجہ ہوتا ہوں تو یہ لوگ بھی تھوڑا سا برا مانیں گے کہ ہمارا انہوں نے رعایت نہیں کیا اور اس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ ویوہار کیا۔ اس لیے عبداللہ ابن ام مکتوم سے آپ نے اعراض کیا اور ان سے بات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبس وتولی، کہ آپ چی بجے بھی ہو گئے اور منہ کو موڑ لیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سمر جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا سو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔
یعنی وہ نابینا جو آپ آیا ہے وہ پہلے مومن تھا، اس نے آپ سے دینی باتیں معلوم کرنا چاہی، آپ اسے کچھ بتاتے سمجھاتے تو اپنی حالت کو سنوار لیتا اور نصیحت حاصل کرتا اور اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا۔ اما من استغنا فانت له تصدی، لیکن جس نے بے پرواہی کی اس کے لیے آپ پیش آ جاتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ پر اس بات کی کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سنورے، یعنی جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیا اگر وہ اپنی حالت کو نہ سدھارے، یعنی ایمان قبول نہ کرے، تو آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو آپ کے پاس آ رہے ہیں لپک کر، جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان پر توجہ دیں، چھوڑیے ان کو۔ جو لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں یہ ان کا نقصان ہے، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، آپ ان کی فکر نہ کیجیے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے، سو آپ اس کی طرف سے بے توجہی برتتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، علامہ امام قرطبی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارادہ جو ہے بالکل نیک تھا، کہ مشرکین کے اسلام قبول کرنے کی امید پر ان سے باتیں کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم توجہ نہیں دی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا تاکہ اصحاب صفہ کے دل نہ ٹوٹیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ فقیر مومن غنی کافر سے بہتر ہے، اور مومن کا خیال کرنا اولا ہے اگرچہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ انعام میں ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ، اور سورہ کہف میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں ان سے آپ جو ہیں بے توجہی نہ برتیے، ان کو مت چھوڑیے۔ تو گویا کہ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اگرچہ فقیر ہیں، غریب ہیں، بے بس ہیں، پھر بھی ان کی قدر آپ کیجئے۔ جو لوگ دنیا کے اعتبار سے جس مقام پر بھی ہوں، اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو ان کے وجہ سے مومنین کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ان سے بے توجہی نہیں برتی جائے گی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کو یہ فکر تھی اگر یہ لوگ بھی ایمان قبول کر لیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی فکر اور اللہ کے نبی کی تڑپ الگ تھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا بہت اکرام فرماتے تھے، اور جب بھی آپ کو آتا ہوا دیکھتے تو فرماتے مرحبا بمن عاتبنی بہ ربی، مرحبا ہے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب کیا، میرے رب نے مجھے بولا، ڈانٹا، اور ان سے بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے تو بولو مجھے۔ ایک کتاب ہے الاصابہ، لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے غزوات میں 13 مرتبہ خلیفہ بنایا۔ اللہ اکبر! جن جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں گئے وہاں پر آپ نے اپنا خلیفہ بنا کر، نبی علیہ السلام جب آپ گئے، یعنی نبی علیہ السلام جب جنگوں میں گئے تو آپ جب جنگ میں چلے گئے تو آپ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر فرما کر گئے، یعنی آپ کی جگہ پر آپ کے تمام کام کو گویا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، آپ ہرگز ایسا نہ کیجئے کہ جو شخص آپ کے پاس دینی باتیں معلوم کرنے آئے اس کی طرف سے بے توجہی کریں، کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ جو قرآن اور اس کی نصیحت قبول نہ کرے اس کا وبال اسی پر ہے، آپ پر کوئی ضرر نہیں۔ اس کے بعد قرآن کے
قرآن کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو اللہ کے ہاں مکرم ہے، بلند ہے، مقدس ہے، کیونکہ شیاطین وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ صحیفے لکھنے اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو باعزت ہے اور نیک ہیں، یعنی فرشتے چونکہ لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نقل کرتے ہیں، اس لیے بھی ایدی سفرن کرام بررہ کہا۔ اسی کو قرآن مقدس کی آخری آیات میں جو پڑھی گئی کہ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو نصر حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، وہ قرآن کیا ہے؟ مکرم، باعزت، اور مرفوعات مطہرہ، بلند اور مقدس صحیفوں میں ہے، بأیدی سفرہ، ایسے ہاتھوں میں ہے جو لکھنے والے ہیں، کرام بررہ، جو بڑے مکرم ہیں، بڑے نیک ہیں، ایسے ہاتھوں میں ہے، یعنی ان ہاتھوں کے ذریعے سے چل کر یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اس قرآن مقدس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، کہ انسان پر خدا کی مار ہو، یعنی وہ اس لائق ہے کہ ذلیل ہو اور اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اس کے بعد محذوف ہے، یعنی یہ سنٹینس پورا نہیں ہے، سنٹینس کو حذف کر دیا گیا ہے، پورا سنٹینس ہوگا کہ ای لعن الکافر، لعن الکافر، کافر ملعون کیے گئے، قتل الانسان ما اکفر، انسان پر خدا کی مار ہو، یعنی کون انسان؟ جو کفر پر قائم ہو، اس کی مار ہو اور وہ ہلاک ہو۔ کتنا بڑا ما اکفر، کتنا بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، کتنی نعمتوں سے نوازا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ کہتے ہیں من ای شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ من نطفہ، نطفہ سے پیدا فرمایا، جو حقیر اور ذلیل مادہ ہے۔ اپنی اصل کو دیکھے تو شرم سے انسان کی آنکھیں نیچی ہو جائے، اور خالق کائنات جل مجدہ کی طرف سے سچے دل سے متوجہ ہو، جس نے ذلیل پانی سے، ایک ایسے قطرے سے جو بدن یا کپڑے پہ لگ جائے تو جب تک انسان نہ دھوئے اس کو چین و سکون نہیں ملتا، ایسی ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس پہ ہڈی چڑھائی، پھر ہڈی پہ گوشت اور کھال چڑھائے، پھر اس کو انسان کو بنایا۔ خلقہ فقدرہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے اعضاء کو ایک خاص اندازے سے بنایا، ترتیب سے لگائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی اعضاء اور انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈھالا۔ ایک تو سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسے وقت بھی گزرے ہیں کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس چیز سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے؟ یہ تو بالکل مطلب عقل سے بھی پرے ہے کوئی اس کے بارے میں بات کرے۔ ایسی چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن جب بنایا سنوارا اس کو، پھر انسان کی جب شکل اس کو اللہ نے دی تو کیا ہی خوبصورت انسان بنایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بالکل مطلب اپنے وجود کو کھو دے رہا ہے۔ قرآن مقدس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے بہتر سانچے میں ڈالا گیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں خلقہ فقدرہ، پھر اس کو ایک اندازے سے بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ ماں کے رحم میں نطفہ سے خون کے لوتھڑے سے شکل و صورت بنتی ہے، پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے، یہ جاندار بچہ جس کا اچھا خاصا جسمانی وجود ہوتا ہے، پھر ایک تنگ راستے سے باہر آتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اسی نے اس کے اندر مادر رحم میں تخلیق فرمائی، اور اسی نے باہر آنے کا راستہ بنایا، جو انسان اپنے عقل کے اعتبار سے کبھی بھی اس کو ممکن نہیں مان سکتا ہے۔ اور ایک بڑی پلاننگ کے ذریعے سے آج سیجر کا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے تاکہ کم بچے ہوں، اور پھر اس کے بعد بیماریوں کا انسان شکار بنتا ہے، اور پھر کیسے کیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ سب چیزیں نیچر اور قدرت سے دور ہونے کی وجہ سے انسان اپنے
اپنے اوپر مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس عجیب و غریب انداز سے بنایا، پھر اس کے دنیا میں کس عجیب و غریب انداز سے دنیا میں لایا، یہ انسان کبھی اس پر غور کرے تو کبھی اپنے رب کا ناشکری نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں چھپایا۔ مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور موت کے بعد تو بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے اللہ کے حکم اور اللہ کے حکم سے اس کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں اور دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ اسی کو کہا اکبرہ کہ انسان کے دفن کیے جانے میں اس کا اکرام ہے۔ اگر انسان کو مٹی میں دفن نہ کیا جاتا، اس کو ایسے ہی باہر پڑے رہنے دیتے، جانور کھا جاتے اور ادھر ادھر اس کی ہڈیاں پڑی رہتی، اس کے بجائے اس کی ناش کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اسے سنبھال لیتی ہے، یہ ظاہری اکرام ہے۔ اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفر اور اچھے برے اعمال سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر اچھا انسان مر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو اتنا چوڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اس کا قبر اتنا چوڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کو جنت سے کھڑکی کھول دیے جاتے ہیں، اس سے خوشبوئیں آتی ہیں اور اس سے اس کو نعمتوں کا اس کو مزہ ملتا ہے۔ اور اگر انسان کفر پر مرتا ہے تو اس کی قبر اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ دونوں پارٹ آپس میں ملتے ہیں اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور پھر اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سانپ بچھو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو عذاب دیتے رہتے ہیں۔ بس اسی کو کہا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے، پھر اس کو قبر میں چھپا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس کو اٹھائے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہے کہ کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، خبردار اس کو کیا اس کو جو حکم دیا اس سے بجا نہیں لایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت میں کن کہیں گے، جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو جس طرح قبروں میں آج سب ڈال دیے گئے ہیں ایسے نکلیں گے جیسے کسی نے ان کو اگا دیا ہے، اور سب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں کلا لما یقضی ما امرہ، کہ اس کو جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا انسان اس حکم کو نہیں بجا لایا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے اس عہد کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کے صلب میں ان سے عہد لی تھی، الست بربکم، سب کو نکال کر چینٹیوں کے شکل میں جمع کیا تھا اور کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارا رب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس نے اس کو بھلا دیا اور اس حکم کو اس نے نہیں مانا، یعنی کفر پر قائم رہا، تو اس کی سزا اس کو ضرور مل کر رہے گی۔ آواز آ رہی تھی کہ نہیں؟ اسی بھی سب گڑبڑ چلا؟ نہیں تو پھر دوبارہ ریکارڈنگ بھیجیں گے ہم کر کے اس کو۔ آواز ملی ہے؟ یہ ہاں، یہ تفسیر جو آپ اسٹارٹ کیے تو ابھی پوری آواز آ رہی تھی، اور ترجمہ اور میں تھوڑی ترجمہ اور لغت میں تھوڑا سا کٹ کے آئی تھی۔ اچھا